ایک اور سوال ایک اور بہت بڑے مفسر نے کیا جن کا نام قتادہ یا قتادہ آیا ہے، دونوں نام روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول بیان کیجئے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے یہ اجازت دی ہے کہ ان کا ذکر بلند ہو اور اس میں صبح و شام ذکر پروردگار ہوتا ہے اور تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ گھر کون سے ہیں؟ امام نے شاہ فرمایا وہ گھر جس میں ذکر الہی ہوتا ہے اور جسے پروردگار عالم نے بلند کیا ہے وہ گھر حضرت فاطمہ زہرا کا گھر اور حضرت علی مرتضیٰ کا گھر ہے۔ اور اس روایت کے اندر تو جملہ نہیں ہے، لیکن یہ احترام تھا خانہ بطول کا، یہ احترام تھا در بطول کا، جس گھر کو جلایا گیا ہے اور جس در کو جلایا گیا۔ تو امام نے جب یہ بیان فرمایا تو اس کے ذہن میں کچھ اور سوال بھی پیدا ہوئے، اور وہ یہ روایت بھی یقیناً آپ کے اذان عالیہ کے اندر ہوگی کہ جب نبی اکرم سے بھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ خلیفہ اول نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اجازت دی ہے کہ ان کا مقام بلند اور بالا ہو، ان گھر کے اندر کون سے گھر شامل ہیں؟ تو پہلے نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ اس میں انبیاء اور مرسلین کے گھر شامل ہیں۔ لیکن جب خلیفہ نے سوال کیا کہ کیا علی اور زہرا کا گھر بھی ان گھروں کے اندر شامل ہے، تو فرمایا تھا نعم من افاضلہا، ہاں نہ صرف یہ کہ شامل ہیں بلکہ ان گھروں میں جو افضل ترین گھر ہیں ان میں علی و زہرا کا گھر ہے۔ تو نبی اکرم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ جو فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور جملے کا اضافہ کیا، فرمایا کہ نہ صرف علی و زہرا کا گھر وہ گھر ہے بلکہ جس گھر کے اندر میں موجود ہوں وہ گھر بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ جیسے ہی یہ جواب سنا گھر کی در و دیوار کو بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ جب قتادہ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے تفسیر دان، جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور بڑے تقدس کے ساتھ انہوں نے چھٹے سرکار کے گھر کو چومنا شروع کیا، تو امام نے ایک اور جملہ شاہ فرمایا تمہیں معلوم ہے اس گھر کی عزت کیوں ہے، اس گھر کا احترام کیوں ہے، اس گھر کو ان گھروں کے اندر کیوں شامل کیا گیا ہے جنہیں پروردگار عالم نے بلند فرمایا ہے؟ کہا کہ نہیں فرزند رسول، کہا اس لیے کیونکہ اس میں حجت خدا موجود ہے، اور اگر اس میں حجت خدا موجود نہ ہوتی تو اس گھر میں اور دوسرے گھروں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ حجت خدا ہے اس لیے اس گھر کی وہ اہمیت ہے۔ جب یہ جواب سنا تو مطمئن نہیں ہوا، امام نے اس کی دلیل بھی قرآن کریم سے دی۔ کہا تم نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں سنی کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی۔ کیوں قسم کھاتے ہیں اس شہر کی؟ جس شہر کو شہر مدینہ کہا جاتا ہے، جس شہر کو شہر مکہ کہا جاتا ہے، کیوں قسم کھاتے ہیں اس شہر کی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اے رسول آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ تو مدینہ کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ مدینہ ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں صاحب مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پیغمبر کا وجود کی برکت سے مدینہ نبوی بنا ہے اور مدینہ المنورہ بنا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کوفہ کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہم نجف کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہم کربلا کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہم مدینہ کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمارے وجود کی وجہ سے یہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ آج ہم کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر نواز رسول مولا امام حسین علیہ السلام کا وجود موجود ہے، ان کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم نجف اشرف کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ مولا علی کا جسم اطہر وہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ائمہ اطہار علیہم السلام کا وجود اور ان کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے، اس لیے ہم وہاں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو در و دیوار کو شرف مل جاتا ہے، ذریعہ مقدس کو شرف مل جاتا ہے، حرم کو شرف مل جاتا ہے، تو کس کی وجہ سے ملتا ہے؟
خود ان کے تشریف آوری کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا کے ہر مکان کو شرف ملتا ہے تو صاحب مکان کی وجہ سے ملتا ہے، خانہ کعبہ کو شرف ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ مولا غازی عباس نے اس خطبے کو جو خانہ کعبہ کی چھت پر ارشاد فرمایا، اس میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے تو ہمارے بابا علی مرتضیٰ کے قدموں کے صدقے میں بخشا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو چھوٹے سرکار نے مختلف فرقوں کے لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا اور امامت سے بھی قریب کیا کہ سمجھو امام کسے کہا جاتا ہے اور وجود امام کی کتنی برکات ہوتی ہیں۔ اور پھر جا بجا قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بابرکت تھے، خود حجت خدا تھے، لیکن حجت خدا ہونے کی وجہ سے صرف ان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ پورے مصر کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر حجت خدا کسی جگہ آ جائیں تو پورا شہر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کاش اگر زمانے کے امام ظہور فرمائیں تو روایات یہ کہتی ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمانے کے امام جب اس دنیا میں ظاہر ہوں گے تو جس طرح سے ظلم و جور سے دنیا بھری ہوگی، زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے یہ ساری دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ تو یہ برکات ہیں امام کے وجود کے۔ لیکن چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا وجود جو اتنا پر برکت تھا، اتنا پر نور تھا، ان کے وجود کو منصور دوانقی نے برداشت نہیں کیا۔ اور منصور دوانقی نے جہاں بہت سارے ستم کیے ہیں وہاں ان میں سے ایک ستم یہ تھا کہ امام کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی۔ کبھی بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا اور ان کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور کبھی دوسرے انداز سے امام کو باقاعدہ جسمانی تکلیفیں دی ہیں، اور جب کوئی کام نہ ہو سکا تو امام کو باقاعدہ زہر دے کر شہید کیا۔